سے کم اپنے گھر میں ہیں تو اپنے بیوی بچے ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، وہاں تو آپ روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر کی مجلسوں میں نہیں، تو جہاں نہیں روک سکتے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے۔ میں ابھی رمضان المبارک میں پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ کی خدمت میں یہی بات عرض ہوئی۔ تو اپن کیا کرتے ہیں، اپنے شیخ کی خدمت میں جانے کے بعد سب اپنے بڑے بڑے میرے سے اتنی نمازیں ہو رہی، روزے ہو رہے، اتنے سناتے، گناہ نہیں سناتے۔ انسان سے غیبت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، غلط ہوتی ہے۔ تو ہم نے خود اپنی بات عرض کی کہ حضرت ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسے دوست ساتھی آ جاتے ہیں کہ چاہ کے بھی یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ صادر ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، غیبت تو چھوڑنا ہی ہے۔ اسباب غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دوست بھی چھوڑ دو جن کی وجہ سے غیبتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت نے مجھ سے براہ راست فرمایا غیبت بھی چھوڑنا فرض ہے چونکہ وہ گناہ ہے، اور اسباب غیبت یعنی اسباب گناہ بھی چھوڑنا فرض ہے، اور اسباب گناہ بھی چھوڑنا ضروری ہے کہ جن سببوں سے آدمی گناہ تک پہنچ رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا ایسے دوست ہی چھوڑ دو جن کی وجہ سے غیبتوں میں جانا ہو رہا ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑا سبق ملا زندگی بھر کا، اور ہونا چاہیے یہ بات اس طرح۔ آپ کو میں نے یہ بات اس وجہ سے سنائی کہ اپن اپنی کارگزاری میں یہ باتیں تنہا سنائیں، اس سے کیا ہو رہا ہے تو توجہات ہوتی ہے، ورنہ یہ میں اپن خود بھی اپنی توبہ کر کے تو بیٹھ سکتے نا، ہم کو معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، توبہ کرو ختم ہو گئی، لیکن نہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ بات تک تو میری خود کس کی رسائی بھی نہیں تھی کہ گناہ تو چھوڑنا چاہیے، لیکن اسباب گناہ، اب ان دوستوں اسباب میں ہم سبب کسے سمجھے؟ حضرت نے سبب میں اشارہ فرمایا، وہ دوست ہی چھوڑ دو جن کی وجہ سے غیبت تک پہنچنا ہو رہا ہے۔ اسباب گناہ بھی چھوڑ دیے جائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑا جائے، تو غیبت ایک بہت سنگین گناہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنا تخلیہ کرنے کی فکر کی جائے، دل کو خالی کریں غیبتوں سے، خاص طور پر غیبت عجیب وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اب تو غیبت کرنے کے لیے دو لوگوں کا ساتھ میں بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، دو لوگوں کا بیٹھنا ضروری نہیں، موبائلوں پر گھنٹوں غیبتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں جیسا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں ریکارڈ بات تو نہیں ہو رہی ہے، کیسے ڈرتے ہیں کوئی بات کسی کے بارے میں کہنے کی، میری بات کو سامنے والا ریکارڈ تو نہیں کر رہا ہے۔ اب تو جب بندے کی بات کرنے کو ریکارڈ سے ڈرتا ہے تو بندے کی غیبت بندے کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ تو تیرا سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، سب ریکارڈ میں آ گیا۔ قیامت کے دن اس موبائل کا ایک حصہ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے ایسا کیا تھا۔ اور غیبت اتنا بے لذت گناہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، جس کو برا بولتے ہیں نہ وہ سامنے ہوتا ہے نہ اسے پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں چلتا، تو خواہ خواہ کے یہ اپنا ہی خون خراب کر رہا ہے اس کو برا بول کے، ہوا تو کچھ بھی نہیں، نہ اس کی اصلاح ہوئی نہ تربیت ہوئی۔ ہاں آپ غیبت اگر کرنی ہی ہے تو دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے ذمہ دار کے سامنے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، تو بطور شکایت آپ اس کی خامیاں خرابیاں بیان کر رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے کہ آپ بطور شکایت کسی بڑے آدمی کے پاس، بڑا کیا کوئی ہو جس سے توقع ہے کہ یہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس لیے آپ اس کے پاس اگر بول رہے ہیں، بات ٹھیک ہے۔
یہ بات یہاں پر غیبت میں شمار نہیں ہوگی کہ آپ نے بطور اصلاح کے اس طرح کا عمل کیا کہ اس سے اصلاح ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ نے وہاں پر وہ بات نقل کی ہے اور اس طرح کا معاملہ کیا ہے، یا یہ ہے کہ ایسا سامنے والا ناقابل برداشت عمل کسی سامنے والے کے ساتھ کرنے والا تھا کہ اس کو بہت بڑی ٹھیس وہ پہنچانے والا تھا، اور اس کو آگاہ کیا جائے تو یہ بچ سکتا ہے اس کے وہ غلط حرکت سے۔ اب آپ بول سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن دیکھ تیرے تو قتل کے منصوبے بن چکے ہیں اور فلاں فلاں تیرے ساتھ ایسی حرکت کرنے والا ہے، تو اپنے آپ کو احتیاط میں رکھ لے، بات ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ آدمی ایسے ہی کسی کے بھی ساتھ میں بات چیت کرتے بیٹھے، ارے اس کا کیا تذکرہ کر رہے ہیں، دیکھیے اس کا کیا مطلب تم بہت بڑے ہو گئے، اس کا کیا تو پھر تم کہاں اتنے بڑے ہو گئے کہ تمہارا تذکرہ ہو، وہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو ایسا ہی ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دھیان سے سنو، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تک یاد پڑتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی، وہ تھوڑی پست قد تھی، ان کا قد چھوٹا تھا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں حضور کے سامنے یوں جملہ کہا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کتنے ہی پاک صاف رہے، لیکن بہرحال ایک دوسرے کے بارے میں خیالات تو آ ہی جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں کہا، انہوں نے زبان سے نہیں کہا، یا زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، وہ ایسی ہے، نہیں سمجھے آپ، بس ہو گئی بات، وہ ایسی، اس کے بارے میں آپ ایسا فرما رہے ہو، کوئی بڑی بات نہیں، انہوں نے یوں وہ ایسی ہے تو، لیکن بولو ایسی بات اگر ان کے سامنے بولی جاتی تو ان کو برا لگتا تھا کہ نہیں؟ لیکن مثال کے طور پہ بتایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا تم نے اتنی بری بات کہی ہے کہ اگر یہ بات کو دریا میں ڈال دیا جائے تو سارا دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تم کیا معمولی سمجھ رہے ہیں؟ سمندر میں بات ڈال دی جائے، ویسے سمندر کا پانی نمکین تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ بات یہ سنگینی بتانے کے لیے، یعنی اس کا کتنا برا ہے ایسی بات، اس کو برا بتانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ دریا میں ڈالا جائے تو سارا دریا کا پانی خراب ہو جائے گا۔ بولو، اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ غیبت صرف زبان سے ہی نہیں ہوتی ہے، بس اوقات غیبت جو ہے بعض ایسی حرکتوں سے بھی کر کے بتاتا ہے، اس سے بھی غیبت کہتے ہیں۔ بچنے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے مجلسوں میں ان باتوں کا مذاکرہ کرایا جائے کہ واقعی یہ غلط ہے، یہ گناہ کے کام ہے، یہ بچنے کے کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، بچنے کی فکر کی جائے، کوششیں کی جائے، اپنے گھر والیوں کو خاص طور پر عورتوں کو کہا جائے، عورتیں بھی اپنے گھروں میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر بیویاں، ہمارے یہاں گھروں میں عام طور پر عورتیں اپنی ننندیں، دیورانی جٹھانی اور اڑوس پڑوس، یہ سب اس کے گھر کی عورتیں ہیں، اس کو سارے عیوب معلوم رہتے ہیں اس کے، اب ان کو بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں رہتا، وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہے، لیکن یہ خواہ کے ان کے بارے میں کوئی عورتیں آئی تو پورا ایسے بس کیسٹ شروع کر دیتی ہے کہ گویا وہ کوئی ٹیپ ریکارڈ ہے جو اس نے شروع کر دیا ہے، ننندوں کے بارے میں، دیورانی جٹھانی کے بارے میں، اڑوس پڑوس کی عورتوں کے بارے میں، سارے پول کھول کے رکھ دیتی ہے اس کی۔ اس کو کس نے ذمہ داری دیا ہے اس کی؟ وہ ہے بھی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو دیکھو اب آپ کی وہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو باتوں کی ذمہ داری دے دے، ان میں سے ایک اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری جو شخص دے دے، اور اپنی دونوں رانوں کے بیچ کی ذمہ داری، حضور نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا
میں اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب جتنی باتیں کہی گئی سب ذرا اپنے کو یہ بات بھی ذہن میں رکھو، یہ اپن پورے باہر کے لوگوں کے لیے نہیں بول رہے، ہمارا یہی مجمع یہ سمجھ لے یہ باتیں میرے لیے ہیں، بس مجھے اپنی ذات پر عمل کرنا ہے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، مجھے بچنا ہے اپنی مجلس سے غیبت جیسے خطرناک گناہ سے، تو اس پر خوش ہو جائیں کہ کہیں اگر ایسا ہو جائے، لیکن بات موقع محل دیکھ کر، خواہ ایسا بھی نہیں کہ کہیں آپ ہی کی توہین ہو رہی ہے، آپ دیکھیں آپ کے بس میں ہے، ہمت طاقت ہے، آپ روک دیں، ہیں تو روکیں، نہیں ہے آپ خاموشی سے کوئی بہانہ بتا کر نکل جائے، ذرا وقت کم ہے، میں پھر کسی موقع پر آ کر آپ سے بات کر لوں گا، جانا ہے مجھے کسی جگہ پر، آپ نکل جائیے اور بہانہ بتائیے، مجھے کھانا کھانے جانا ہے، پانی پینے جانا ہے، گھر میں کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی مجلس میں بیٹھنا ہے، آپ ایسی مجلس چھوڑ کر نکل جائیے۔ تو گناہ سے بھی بچنا ہے، بچنا فرض ہے، گناہ سے بچنا فرض ہے، اور اسباب گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے، جو چیز سبب بن رہی ہے گناہ کرنے کا اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسباب گناہ سے بھی بچو اور اسباب گناہ سے بھی بچو، جو سبب بن رہی ہے گناہ کرنے کا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے دوستوں میں یہ چرچے کریں کہ دیکھو اپن بیٹھیں گے ضرور، گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے، لیکن یاد رکھو یہ عہد کرو کہ اپن کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اپنے بیوی بچوں کو کہو دیکھو جانے انجانے میں ممکن ہے کبھی مجھ سے بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، کبھی تم سے ہوگا، تو غیبت اگر شروع ہوئی تم نے کی تو میں تم کو فوراً روکوں گا، اور میں نے کی تو تم نے بھی مجھے فوراً روکنے کا اہتمام کرنا۔ اپنے گھروں میں باضابطہ اس کے مذاکرے ہوں، گناہوں سے بچنے کی مشق کرنے پر ہی یہ بات ہے۔ تو اب بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، دیکھیے نا جو بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں داخل کرنے کی میں خود پیغمبر ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کو جنت میں داخل کرا، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو رمضان المبارک نے ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا کیا، وہ صلاحیتیں اب استعمال کرو، ابھی یہ استعمال ایسا سمجھو تھوڑی دیر کے لیے اب لائٹ چلے گئی تو وہ جو چارجنگ کیے تھے وہ چارجنگ کو جاری کرو نا بھائی، اس کے روشنی میں چلنے کی فکر کرو۔ آپ بولے لائٹ چلے گئی تو چارجنگ کی بھی بیٹری جیسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، تو کیا فائدہ، وہ تو اندھیرے میں ہی کام لینے کے واسطے تھی۔ ابھی کام لینے کے واسطے رہی ہے۔ گناہوں سے بچو، گناہوں کی مجلسوں سے بچو جہاں جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اور یہ تو ایک گناہ ہے غیبت، ورنہ ایسے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسی شکلیں گناہوں کی پیدا ہوتی ہیں۔ غیبت کے ساتھ ساتھ کتنے ہی موقع پر ایسے جملے اپنے زبان پر آتے ہیں، کسی کے حقارت کے، کسی کی تحقیر کرنے کی، بہت زیادہ اسے برا بھلا بولنا، یہ اور اس جیسی شکلیں جب پیدا ہوتی ہیں تو یہ بے انتہا نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ کسی کو حقارت کے ساتھ دیکھنے کی گنجائش نہیں دی گئی، اور ہم جو ہے اپنا بڑاپن بتائیں، دوسرے کو چھوٹا بتائیں، کچھ نہیں، کوئی ہو کہیں ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑے اتنے بڑے ہو کر آپ کی عاجزی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب صحابہ میں بیٹھتے تھے تو اتنے عاجزی اور تواضع کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ نئے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ایکم محمد، حدیث پاک کے الفاظ ہے، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟
کیا مطلب ہوا کہ 150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس شان سے بیٹھے پیغمبر بھی اسی شان سے بیٹھے ہوئے، کوئی امتیاز نہیں، جیسے سب کے کپڑے ویسے پیغمبر کے کپڑے ہیں۔ پوچھنا پڑتا تھا، آپ حیرت کریں گے اس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بل بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہنے والے نے بھی تو انتہا کر دی، مختصر قصہ اگر تم کو کرنے کا ہے تو مطلب بولنے والے نہیں ہو کہا، قصہ مختصر یہ ہے کہ تم کو بڑوں میں بڑا اگر کسی کو سمجھنا ہے، اللہ کے بعد کوئی بڑا ہو سکتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم ہو گئی بس۔ ان کو پوچھنا پڑ رہا ہے ایکم محمد، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ اکبر، کیا عاجزی ہوگی، کیا شان ہوگی پیارے پیغمبر کی۔ آج تو بات میں بات کرتے وقت کالر تک ہاتھ جاتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سنو ایک بات یاد آ گئی، میں ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا اور عجیب بات پڑھا میں نے، آپ حیرت کریں گے، بچنے کی فکر کریں گے نا بھائی، اپنے اندر کوئی بڑا پن نہیں، عاجزی، تواضع، بالکل انتہائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، میں اتنے بڑے عالم نے اگر یہ بات نہ لکھی ہوتی تو میں کبھی نہیں بیان کرتا تھا اس کو، لیکن بات یہ ہے غزوے میں تشریف لے گئے، واپس آپ جب تشریف لا رہے تھے تو رات کا وقت تھا، سارے صحابہ پر نیند کا غلبہ تھا، سب نے مشورہ کیا کہ یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، سو جائیں گے رات میں۔ سونے کے لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تیاری کر رہے ہیں، لیکن سونے سے پہلے مشورہ ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے سو تو رہے ہیں لیکن تھکے ہوئے تو سب ہیں، رات میں نگرانی کون کرے گا اور صبح میں کون اٹھائے گا؟ اٹھانے کی ذمہ داری بھی لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہاں پر کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اٹھاؤں گا، آپ سب سو جائیے میں اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں سارے صحابہ سو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ اب سو گئے، سب کو نیند لگ گئی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے جیسے اپنی عادت ہے بیدار رہنے والے، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، تو ممکن ہے انہوں نے بھی کوئی تسبیح لے کر بیٹھے ہوں گے، اونٹ کو ایسے پیٹ لگا کر بیٹھے کہ گھنٹہ بھر میری بھی آنکھ لگ جائے، تو بیٹھے بیٹھے ان کی بھی ایسے بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے کرتے بیٹھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اتنی آنکھ لگ گئی کہ سورج نکل گیا، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے، تفصیلی واقعہ ہے اس میں، کہ حضور کی آج پہلے دن فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اور یہ قضا اللہ کی طرف سے کرائی گئی۔ اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہم کو کیسے پتہ چلتا کہ نماز قضا ہوئی تو کیسے پڑھنا چاہیے، اس لیے اللہ نے قضا کرایا۔ بہرحال میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سمجھیے۔ حضور جیسے ہی بیدار ہوئے تو آپ نے کہا اٹھو اٹھو، دوسرے طرف جائیں گے، یہ جگہ اس قابل نہیں، جہاں نماز قضا ہوتی ہے وہ رکنے کے قابل جگہ نہیں ہے، چلو دوسری طرف جا کے نماز پڑھو۔ اپن جس کمرے میں سوتے ہیں اندازہ لگاؤ کتنی نماز قضا کریں، بلکہ نماز قضا کرنے کا اڈا اگر اسے کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوتا۔ حضور فرما رہے جہاں نماز قضا ہو وہ رکنے کے قابل جگہ نہیں، چلو دوسری طرف جا کے نماز پڑھو۔ نماز پڑھی گئی، دوسری طرف گئے، پھر آپ نے اذان دلوائی، سب نے باجماعت نماز پڑھی وہاں، اور آپ نے بتایا کہ قضا نماز ہو تو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ مجھے یہاں یہ بات بتانی ہے
کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رات میں کہا تھا آنا، میں، نہیں سمجھے آپ، میں بیدار کروں گا۔ اللہ کو ان کا میں کہنا پسند نہیں آیا، اللہ نے سب کی نماز قضا کرا دی۔ بولو میں کیوں کہا؟ یہ وقت عاجزی کا ہے کہ نہیں ہم سے ممکن نہیں ہے کہ ہم تو مخلوق ہے، اللہ کی کمزور ہے، تم نے میں کہا۔ تمہارے ایسا علماء نے بات لکھی ہے اس میں حاشی میں کہ انہوں کے میں نے آنا کہنے کی وجہ سے میں کہہ دیں۔ اب اپن تو خواہ گناہوں کے کاموں میں ہی میں کرتے پھرتے ہیں۔ میں کہا اللہ کو پسند نہیں آتا۔ میں پنا، بڑا پن، میں ہے تو کوئی نہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ عاجزی، تواضع اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے۔ تو بطور خاص یہ گناہ جو آپ کو بتائے گئے، یہ اور اس جیسے تمام گناہوں سے بچنے کی فکر کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہی بھائیو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ گناہوں سے بچ کر جائیں۔ عبادتوں کے تو بڑے بڑے ماشاءاللہ پہاڑ ہمارے پاس ہوں گے ہی، اور ہونا چاہیے۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ عبادتیں نہیں کرنا ہے، بہت کچھ، سب عبادتیں کرنی ہیں ہم کو، لیکن جتنی محنت عبادتیں کرنے پر کرنا ہے اس سے زیادہ محنت گناہوں کے چھوڑنے پر کرنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے کی محنت، وسوسے آتے رہتے ہیں، انسان بہت سارے وساوس، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک آدمی اپنے دل میں آنے والے خیالات اور وسوسوں پر عمل نہ کرے اس وقت تک اس گناہ پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، اپنے اندر وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے خود بھی کریں، اور جیسے اس کے اسباب بتائے گئے کریں گے نا بھائی، بچنے کی بھرپور فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام رذائل سے، برے کاموں سے، برائیوں سے ہماری آپ کی پورے امت مسلمہ کی بے انتہا حفاظت فرمائے، بچنا بچانا سب کو آسان فرما دیں۔ اب ہمارے پاس کہ جیسے کچھ معمولات ہے اس کی ذرا پابندی پر سب دھیان توجہ دیں۔ 5 معمولات اس مجلس کے اہم رکن ہیں۔ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا، پہلے اور بعد کی سنت مؤکدہ کے اہتمام کے ساتھ۔ پہلے کی سنتیں صرف 2 ہی نمازوں میں ہیں، فجر میں اور ظہر میں، اور بعد کی باقی دیگر نمازوں کے بعد بھی ہے۔ تو پہلے کی جو سنتیں پڑھنا ہے وہ بھی پڑھیں گے، پہلی صف میں ہی پڑھیں گے۔ سنت بھی، بولو سنت بھی کہاں پڑھیں گے؟ پہلی صف میں، پہلی صف میں دکھیں گے، نظر آئے۔ ہمارا معمول ہونا چاہیے پہلی صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام سب کریں۔ نمبر 2، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت۔ بات تو معمولاً 1 پارہ پڑھنے کی ہے، بعض اتنا اچھا نہیں پڑھ پاتے، آپ آدھا پارہ پڑھو، پاؤ پارہ پڑھو، آخر میں 3 رکوع ہے، مگر سونے سے پہلے قرآن لے کر بیٹھیں گے اور پڑھیں گے ہی انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ جن کو پڑھنے نہیں آتا وہ بھی قرآن مجید لیں گے اور دیکھ کر 5-10 منٹ سورہ فاتحہ دیکھ کر پڑھیں گے، مگر کسی نہ کسی بہانے قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، 3 تسبیحات کا اہتمام، صبح کی 3 تسبیحات، شام کی 3 تسبیحات، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ یہ صبح میں 3 تسبیح 100 مرتبہ، اور شام میں یہی 3 تسبیح 100 مرتبہ۔
شام کی تسبیح عصر کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے کب بھی پڑھیے، اور صبح کی تسبیح تہجد سے لے کر آپ جو ہے 10 بجے سے پہلے تک، یعنی جیسے چاشت کا وقت رہتا ہے تو چاشت کے وقت سے پہلے تک کب بھی آپ پڑھ ڈالیے۔ کریں گے اہتمام؟ یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات، 10 منٹ اللہ کے دربار میں دعا مانگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ 10 منٹ دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو۔ یہ دعائیں بہت اہم عمل ہے ہمارا، سب سے بڑا۔ دعا کے ہی برکت سے ہم میں یہ سب صلاحیتیں، طاقتیں پیدا ہوگی۔ اگر ایک ساتھ اب امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تو امام صاحب نے برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ بھی دیا، تو کہہ دیا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی اب اتنے جلدی سے میں نے ہاتھ، تو آپ اسی کو 10 منٹ میں تبدیل کر دیجئے، کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس مطلق اس میں جملہ ہے، آپ کتنی دیر کریں۔ آپ چاہیں اسی کو آپ 5 منٹ بنا دیجئے، دوسرے نماز میں اور 5 منٹ، ایسا کم از کم مسلسل 5 منٹ، 3 منٹ 2 منٹ نہیں شمار کرنا ہے، کم سے کم ایک وقت میں 5 منٹ کی دعا، تو 24 گھنٹوں میں 10 منٹ دعاؤں میں رہنا چاہیے۔ اور چوتھی اور اہم اور آخری بات، 24 گھنٹے کے ہر لمحے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر شخص ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تمام گناہوں سے بچنے کی فکر، یہ بہت اہم عمل ہے۔ اور اگر گناہ ہو گیا تو اس کو سنبھالیں گے نہیں، لے کر پھریں گے نہیں، لے کر سوئیں گے نہیں، جہاں گناہ ہوا وہیں کم از کم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو پڑھ ہی ڈالیں گے کہ اللہ بہت برا کیا میں نے۔ اس کو گھر کو آئے تک رکھیں گے نہیں، باقی اپنے ساتھ جہاں ہوا وہیں اسے دفن کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل، مگر اسے احساس ہو میں نے گناہ کیا، غلط کیا۔ کریں گے نا 5 کام، ان 5 کاموں کا اہتمام اپنے ذمہ لازم سمجھیں۔ اور چھٹی بات، ہر جمعہ کو بطور خاص عصر کی نماز میں یہاں آنے کی، بھرپور نماز ہی یہاں آنے کی، پڑھنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک اہم عمل ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کتنے رذائل سے بچنے کی توفیق ہوگی، فکر ہوتی ہے، کوششیں ہوتی ہے، اہتمام سے پہنچے۔ آپ کے لیے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے گویا اپنے گھر میں ہی ایک اچھی شکل ہم کو عنایت فرما دی ہے۔ فائدہ اٹھائیں بھائیوں، اس میں ہم کو کسی کے چرچے کرنا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے اور دکھلاوے کرنے ہیں، اپنے مفادات بٹورنا ہے، الیاذ باللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ تو قطعی عمل پسند نہیں ہے۔ ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں اور ہم سب کو آپ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ اپن وہ راستہ صاف کر رہے ہیں، بولو کہاں تک پہنچنے کا؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صاف کر کے لے رہے ہیں۔ اور راستے کی صفائی، ایک تو یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے گدیاں بچھا دیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے بھئی پہلے بہت سارے وہاں پر گندگیاں پڑی ہوئی، پاخانے ہیں، پیشاب ہے، کانٹے ہیں، آپ پہلے یہ ہٹا دو، پھر آپ نے اگر گدی نہ بھی بچھائے معمولی چادر سے بھی کام چلے گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ گناہ سے بچنا بولے تو یہ گندگیوں کو ہٹانا ہے۔ اس لیے تخلیہ ہے ہمارے سلسلے چشتیہ میں، اس کا خصوصی طور پر اہتمام ہوتا ہے کہ پہلے گناہوں سے بچا جائے، رذائل کو نکالا جائے، اس لیے ہم بھرپور اس کی فکر کریں گے۔ اب یہاں اتوار کے دن آ گئے تو مغرب سے پہلے اگر وقت ہے دعا ہو گئی تو دعا کے بعد اپنی مختصر الفاظ میں کارگزاری سنا دیں، کارگزاری سنا دی، اپن پیچھے ہٹ جائیں کہ میری یہ کارگزاری ہے، الحمدللہ یہ 5 کام اس طرح سے مجھ سے ہو رہے ہیں، اور گناہ میں فلاں گناہ بھی مجھ سے ہو رہا ہے۔ یہاں تو امانتوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کے گناہ کو دیکھ کے کوئی بدگمان ہوگا کہ ارے ابھی تو یہ بھی کرتا کیا۔ بھائی ظاہر ہے ہم نے تعلق ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔
تو اپنے رذائل سامنے اس سے توجہات ہوتی ہے، بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی تمام باتیں، گناہ کی باتیں بھی پیش کریں، نیک کام کریں تو وہ بھی، تاکہ توجہات ہوتی ہے۔ اور اگر ابھی نہیں ہوئے تو پھر مغرب کے بعد جن کو موقع ملے۔ بہرحال اسی وقت جن کو ذکر کی اجازت ہے، جو لوگ کم سے کم یہ 3 تسبیحات پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو مغرب کے بعد کے مجلس میں ان کو ذکر جہری کی اجازت ہے۔ جن کی تسبیحات بھی نہیں ہوتی ہے تو ان کو ذکر جہری میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری تسبیحات ہونا لازم ہے، کم سے کم آپ یہ تسبیحات جو 3 تسبیحات ہیں۔ اب جو اپنے اوپر اس کا سبق بڑھا کے لینا چاہتے ہیں تو وہ طلب کریں کہ الحمدللہ میرے یہ 5 کام تو بہت پابندی سے ہو رہے، اب اگلا اگر کوئی سبق ہے تو ہمیں عنایت فرما دیجیے، آپ طلب کر کے لیجئے تاکہ اگلا سبق ہم کو معلوم ہو، اس کے بعد عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔